الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ یاسین کی آیت نمبر 37 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اس سے پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت اور مردوں کو زندہ کرنے پر اپنی قدرت کو بیان فرمایا۔ اگلی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا ہی بیان ہے اور یہاں سے قدرت کی آفاقی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اور دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ زمانی نشانی، یعنی وہ نشانی جس کا تعلق زمانے کے ساتھ ہے، وقت کے ساتھ ہے۔ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، ہم اس پر سے دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اس وقت وہ اندھیروں میں رہ جاتے ہیں۔ رات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی کے طور پر بیان فرمایا کہ رات اور دن کی کیفیت کیسے ہوتی ہے۔ فرمایا کہ رات اس طرح ہے کہ ہم اس پر سے دن کو کھینچ لیتے ہیں تو رات نمودار ہو جاتی ہے، اور یہ ایک بڑی خوبصورت انداز کے اندر بیان کیا گیا ہے، کیونکہ اگر ہم رات اور دن کی کیفیت کو دیکھیں تو جیسے کسی شے کے اوپر سے یوں پردہ ہٹائیں تو جتنا جتنا پردہ ہٹتا جائے گا اتنی نیچے سے وہ شے ظاہر ہوتی جائے گی۔ رات اور دن کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ رات کیا ہوتی ہے کہ رات چھائی ہوئی ہے، اب اگر آپ مشرق کی طرف دیکھیں تو کیا نظر آتا ہے کہ مشرق سے آہستہ آہستہ جو دن کی چادر ہے وہ ہٹتی جاتی ہے، اور آگے جو ہے وہ رات جو ہے وہ اس سے نمودار ہوتی جاتی ہے۔ ہم مغرب کے طرف دیکھتے ہیں تو اچھی خاصی روشنی نظر آتی ہے، کیونکہ سورج ادھر ابھی غروب ہو رہا ہوتا ہے تو ادھر کافی روشنی ہوتی، لیکن مشرق کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں پر تاریکی پہلے آ جاتی ہے۔ تو گویا یہ ایسے ہے کہ جیسے ایک شے کی چادر ہٹائی جا رہی ہے اور نیچے سے ایک دوسری شے نمودار ہو رہی ہے آہستہ آہستہ۔ اب جتنا سورج ڈوبتا جائے گا اتنی رات جو ہے وہ نمایاں ہو کے نظر آنا شروع ہو جائے گی، اور یہی حال اس کے اپوزٹ ہوتا ہے کہ جب دن نکلتا ہے تو اتنے حصے سے جیسے چادر سرک گئی اور دن نکل آیا، پھر وہ چادر سرکتی رہتی ہے، یعنی سورج آگے بڑھتا رہتا ہے اور وہاں سے دن کی روشنی نمودار ہوتی رہتی ہے، اور پھر تھوڑی ہی دیر کے اندر وہ پورے افق کے اوپر چھا جاتی ہے، تو شرق و غرب جو ہے پھر ہمیں روشن نظر آتا ہے۔ لیکن یہ اتنی حد تک جتنا ہمیں نظر آ رہا ہے، اگر پوری دنیا کے اعتبار سے دیکھیں تو پھر وہاں پر وہی چیز موجود ہے کہ جب سورج اس طرف نکلا اور یہ سارا ایریا روشن ہو گیا تو وہ جو دوسری طرف ہے وہ پھر تاریکی میں، پھر سورج بڑھتا جا رہا ہے اور وہاں سے تاریکی ہٹتی جا رہی ہے، تو یہ پورا ایک یا وہ سائیکل ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی رات ہے، ہم اس پر سے دن کو کھینچ لیتے ہیں تو رات نمودار ہو جاتی ہے، تو اس وقت وہ اندھیروں میں رہ جاتے ہیں۔ جب رات نمودار ہو جاتی ہے تو لوگ اندھیروں میں رہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دو سماوی نشانیاں یعنی سورج اور چاند کو بیان کیا گیا۔ ارشاد ہوتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور سورج اپنے ٹھہرنے کے وقت تک چلتا رہے گا، یہ زبردست علم والے کا حکم ہے، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی شاخ جیسا ہو جاتا ہے، سورج کو لائق نہیں کہ چاند کو پکڑے،
اور نہ رات دن پر سبقت لے جانے والی ہے، اور ہر ایک دائرے میں تیر رہا ہے۔ یہ سورج اور چاند کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ سورج اپنے مستقر، اپنے ٹھہرنے کے وقت تک چلتا رہے گا۔ مستقر کے دو معنی بیان کیے گئے، ایک معنی عرض کرتا ہوں، یہ ہے کہ سورج جس نظام پر اللہ تعالیٰ نے اسے چلایا ہے اس پر چل رہا ہے۔ جس نظام پر اللہ تعالیٰ نے سورج کو چلایا ہوا، یہ سارا جو بھی کائنات کا نظام ہے، وہ کائنات کی اشیاء ہے، وہ سب چیزیں ایک نظام کے اندر ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے سورج کو جس نظام پر چلایا ہوا ہے وہ اس پر چلتا رہے گا اپنے ٹھہرنے کی مدت تک۔ جو نظام میں جس طرح وہ کام کر رہا ہے، جب تک اللہ تعالیٰ نے اس طرح کام کرنے کی مدت مقرر فرمائی ہے وہ چلتا رہے گا۔ جیسے قیامت تک، قیامت مدت ہے کہ قیامت میں سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، چاند جو ہے وہ بکھر جائے گا، اور آسمان اور زمین جو ہے وہ بدل دیے جائیں گے، پہاڑ جو ہے وہ روئی کے گالوں کی طرح اڑا دیے جائیں گے، سمندر خشک ہو جائیں گے۔ تو وہ وقت قیامت ہے جو مستقر ہے، جو اپنے ٹھہرنے کے وقت تک چلتا رہے گا۔ تو سورج تب تک چلتا رہے گا جب تک خدا اسے چلا رہا ہے۔ اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ سورج نے ہمیشہ نہیں چلنا، ایک وقت آئے گا جب سورج اپنے نظام کے اندر جس طرح وہ چل رہا ہے اس میں وہ رک جائے گا، ٹھہر جائے گا، اور مزید جو ہے وہ فنکشن نہیں کرے گا۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے۔ اللہ تعالیٰ جب تک چلائے گا یہ چلے گا، اور جب اللہ تعالیٰ اسے روک دے گا یہ رک جائے گا۔ تو سورج اتنی بڑی مخلوق ہونے کے باوجود حکم الہی کا پابند ہے، امر الہی کا پابند ہے، مشیت الہی کا پابند ہے۔ تو جب اتنی بڑی مخلوق اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے تو صرف مردوں کو زندہ کر دینا کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل؟ اللہ تعالیٰ کے لیے دونوں برابر، خواہ سورج کا نظام ہے یا پوری کائنات کا پیدا کرنا یا ایک انسان کا بنانا، اللہ تعالیٰ کے لیے سب برابر ہے۔ یہ اشیاء کا چھوٹا بڑا ہونا کہ یہ آسان ہے وہ مشکل ہے، اس پہ وقت زیادہ لگے گا، اس پہ تھوڑا لگے گا، یہ سب ہمارے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب وہ کسی بات کا فیصلہ فرماتا ہے تو صرف اسے اتنا فرماتا ہے ہو جا، تو وہ شے ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ زبردست علم والے کا اندازہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا طے کردہ ہے کہ سورج اپنے وقت تک چلتا رہے گا۔ اب اس کے بعد چاند کا ارشاد فرمایا اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی۔ تو یہ چاند کی منزلیں ہیں جو اہل ہیئت اور یہ جو فلکیات کا علم رکھنے والے ہیں وہ سارے جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ چاند جو ہے وہ کس دن کس منزل پر ہوتا ہے، کس دن کس منزل پر ہوتا ہے۔ تو جو چاند کی منزلیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں، فرمایا کہ یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ جنہوں نے کھجور کی شاخ دیکھی ہے تو کھجور کی شاخ پرانی ہو کے مڑ جاتی ہے، کھجور کی شاخ پرانی ہو کے مڑ جاتی ہے، جب تک تری ہے تب تک وہ سیدھی رہتی ہے یا تھوڑا سا جھکاؤ ہوتا ہے، لیکن جب وہ پرانی ہو جاتی ہے تو پھر وہ ایسا ایسا کرو ہو جاتی ہے، مڑ جاتی۔ اور چاند کا کیا ہوتا ہے؟ چاند آخری راتوں میں دیکھے تو وہی نظر آتا ہے، یعنی چاند شروع دنوں کے اندر یوں ہے، پھر بڑھتا جاتا ہے 14ویں رات کو پورا ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ کم ہو جانا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس کی منزلیں بدل رہی ہوتی ہیں، جو اس کی منزلیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کی۔ تو فرمایا کہ پھر چاند پہ ایسا وقت آتا ہے کہ وہ کھجور کی پرانی شاخ جیسا ہو جاتا ہے۔ ہمارے دکھنے کے اعتبار سے چاند بذات خود چھوٹا نہیں ہو جاتا، چاند تو اتنا ہی ہوتا ہے، اتنا ہی رہتا ہے، اور جو اس کا سائز ہے وہ اتنا ہی رہتا ہے۔ ہمیں نظر آنے کے اعتبار سے کہ ہم چاند کو جب دیکھتے ہیں تو کیا نظر آتا ہے کہ 14ویں کو تو ہمیں پورا ایک گولا نظر آتا ہے، ایک پورا جو ہے وہ ہمیں گول نظر آتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے کالعرجون القدیم،
کھجور کی پرانی شاخ جیسا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو اس کا شروع میں بالکل تھوڑا سا نظر آنا، پھر زیادہ نظر آنا، پھر اس کا پورا روشن ہو جانا، پورا ہی نظر آنا، پھر اس کا دوبارہ کم نظر آنا، تو وہ جو سورج کی روشنی اس کے اوپر پڑتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی روشنی کم زیادہ ہوتی ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ یہ اس کا زیادہ نظر آنا بھی خدا کی قدرت ہے اور اس کا کم نظر آ جانا بھی خدا کی قدرت ہے۔ تو یہاں پھر مزید فرمایا کہ سورج کو لائق نہیں کہ چاند کو پکڑے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جانے والی ہے، اور ہر ایک دائرے میں تیر رہا ہے۔ سورج چاند پہ سبقت نہیں لے جا سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ رات کے 12 بجے سورج نکل آئے تو سورج چاند سے آگے نکل جائے، نہیں، چاند اپنے نظام پہ چل رہا ہے، سورج اپنے نظام پہ چل رہا ہے، ایک دوسرے کو پکڑ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جہاں جہاں فٹ کیا ہے، جس کو جہاں جہاں لگایا ہے، وہ وہیں لگا رہے گا اور وہ وہی کام کرے گا۔ اور فرمایا اسی طرح رات دن پر سبقت نہیں لے جا سکتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دن کے 12 بجے رات یکدم آ جائے یا رات کے 12 بجے دن نکل آئے، ایسا نہیں ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نظام الہی کے پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا ان کا نظام بنایا ہے، جیسے ان کو مسخر کیا ہے، یہ ویسے ہی چلیں گے۔ کل فی فلک یسبحون، اور ہر ایک دائرے میں تیر رہا ہے۔ ہر کوئی اپنے دائرے کے اندر ہے، جو نظام کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا فنکشن رکھا ہے، وہ اسی نظام کے اندر ہی کام کرے گا۔ لیکن کب تک؟ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ جب اللہ تعالیٰ مشیت فرمائے گا، ارادہ فرمائے گا کہ یہ نظام رک جائے، سورج چاند اپنا فنکشن کرنا روک دیں، تو ختم، پھر سورج کی روشنی گئی اور چاند کا وجود گیا، ستارے بکھر جائیں گے، سمندر سلگ جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار ارشاد فرمایا۔ آسمان بھی پھٹ جائیں گے، زمین پھٹ جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی باہری نشانیاں، باہری سمندر سے تعلق رکھنے والی، پانی سے تعلق رکھنے والی، وہ بیان فرمائے، اور وہ بھی بعد بیان فرمائے۔ چنانچہ ارشاد ہوا وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ۔ اور ان کے لیے، یعنی لوگوں کے لیے، اللہ کی قدرت کی ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی نسلوں کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ان کے لیے وہی کشتیاں بنا دی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، اور ہم چاہیں تو انہیں ڈبو دیں تو نہ کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا ہو اور نہ انہیں بچایا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کے اندر، دریا کے اندر اپنی نشانی کو بیان فرمایا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے، آگے جا کے جو انسانیت چلی ہے، وہ حضرت نوح علیہ السلام سے چلی۔ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور ان کی جن بیٹوں سے نسل چلی، وہ اور جو دیگر لوگ تھے، ان کو ایک کشتی میں سوار کیا، اور باقی ساری دنیا کے انسان تو ختم ہو گئے۔ اب یہاں پر یہ جو جن سے نسل انسانی چلنی تھی، وہ سارے کے سارے کشتی میں، اور نسل انسانی جتنی بھی آگے آنے والی ہوتی ہے، اس کی جو ذریت ہے، جو باریک ذروں کی شکل میں، اور جو ہے وہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا ہے، وہ اپنے آباء و اجداد کی پشت میں ہوتی ہے۔ تو جب نوح علیہ السلام اور آگے جو ان کے بیٹے جن سے نسل انسانی چلی، جب وہ ایک کشتی میں تھے، اور ان کے جتنے مخلوق اس وقت باقی تھی انسانوں کی، وہ بھی ایک کشتی میں تھی، تو گویا پوری نسل انسانی ہی ایک کشتی کے اندر موجود ہے۔ پوری نسل انسانی ہی ایک کشتی کے اندر موجود ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے ان کی نسلوں کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا، گویا پوری انسانیت کو ہم نے کشتی میں سوار کر دیا، کہ جو کشتی سے باہر تھے وہ فنا ہو گئے، وہ ہلاک ہو گئے، اور جو کشتی کے اندر تھے
وہ ساری کی ساری دنیا تھی، اور انہی سے پھر آگے پھر دنیا چلی اور پھر پوری دنیا کے اندر پھیل گئی۔ تو فرمایا کہ یہ جو پوری دنیا کے انسانوں کو اور ان کی بنیادوں کو، یعنی ان کے جو آباء و اجداد تھے، ان کو ایک کشتی میں سوار کر دیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ اتنے سے افراد کو بچا لیا جن سے آگے پوری نسل انسانی چلنی تھی۔ پھر فرمایا اور ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں بنا دی جن پر سوار ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جیسے نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی، ایسی ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مزید کشتیاں بنا دی، مزید اسی طرح کی اور سمندری سواریاں بنا دی۔ تو نوح علیہ السلام پہلے انسان تھے جنہوں نے پانی کے اندر سفر کے لیے کشتی بنائی، اور اس کے بعد پھر لوگوں نے اس سے سیکھا۔ اب وہ ترقی کرتے کرتے اب بڑے بڑے جہاز بن گئے، بڑے بڑے بحری جہاز بن گئے، بڑے بڑے جنگی جہاز بن گئے، سٹیمر بن گئے۔ تو اب یہ جو کچھ بھی ہے یہ من مثلہ ہی کے اندر ہی داخل ہے کہ نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی یہ اسی کی مثل اور چیزیں ہیں، لیکن فرمایا وَخَلَقْنَا لَهُمْ، ہم نے ان کے لیے پیدا کی۔ ہم نے ان کے لیے پیدا کی کا یہ مطلب ہے کہ اس ایک کو دیکھ کر جو آگے بڑھانے کا سلسلہ ہے، اس کی عقل اور فہم اللہ تعالیٰ نے ہی عطا فرمائی ہے، ورنہ جانور تو ایجاد نہیں کرتے کہ ایک پہلے زمانے کے جانوروں نے ایک شے بنائی تھی تو بعد کے جانوروں نے دوسری بنا لی، ایسا نہیں ہوا، انسانوں نے کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عقل و فہم عطا فرمائی، تو ان کو عقل و فہم عطا فرمائی، تو یہ اس عقل و فہم سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جیسیاں اور بہت ساری بحری سواریاں، سمندری سواریاں تیار کر لی انہوں نے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جب سمندر میں سفر کرتے ہیں تو سمندر میں تو بے بس اور بے کس ہوتے ہیں، ہواؤں کا زور، لہروں کا شور، اور کسی بھی وقت طغیانی اور طوفانی انداز کے اندر ہوائیں چلنا شروع ہو سکتی ہیں تو سب لوگ جو ہے وہ تباہ ہو جائیں، کشتیاں الٹ جائیں، ٹوٹ جائیں، بکھر جائیں، لوگ مر جائیں، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ کشتی بنا لینے کا یہ مطلب تو نہیں کہ انسان نے زندگی کو تحفظ دے لیا، بنی ہوئی کشتیاں ڈوبتی ہیں، موت آ جاتی۔ تو فرمایا کہ اگر ہم چاہیں ان کے کشتیاں بنا لینے کے باوجود ہم ان کو غرق کر دیں، ہم ان کو غرق کر دیں اور پھر ان کی فریاد سننے والا کوئی نہ ہو، نہ ان کی کوئی مدد ہو، لیکن دو اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ کشتیوں میں سفر کرتے ہیں اور محفوظ رہتے ہیں۔ وہ کیا؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پہ رحمت ہے، اس کی رحمت ہے کہ اس نے ان کشتیوں کو ایسا کر دیا کہ یہ عموماً ڈوبتی نہیں، ایک بات۔ اور دوسری یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت عطا فرمائی کہ دنیا کے اندر زندگی گزارے، تو یہ مہلت کا زمانہ چل رہا ہے تو اس لیے یہ کشتیوں سمیت ڈوبنے سے بچ جاتے ہیں۔ تو اگلی آیت کے اندر وہ ارشاد فرمایا الا رحمتا منا ومتاعا الی حین، یعنی پہلی آیت کے ساتھ اس کا ترجمہ یوں بنے گا اور ہم چاہیں تو انہیں ڈبو دیں تو نہ کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا ہو اور نہ انہیں بچایا جائے، مگر ہماری طرف سے رحمت اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانے کی مہلت ہے، ایک وقت تک فائدہ اٹھانے کی مہلت ہے اور ہماری طرف سے رحمت ہے، اس وجہ سے یہ کشتیوں سمیت ڈوبتے نہیں۔ اب اس کے بعد اگلی آیت میں عذاب الہی سے ڈرائے جانے پر کفار مکہ کی روش کیا ہے، وہ کون سا طریقہ اختیار کرتے ہیں، اب اس کا بیان کیا۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور جب ان سے فرمایا جاتا ہے ڈرو اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے آنے والا ہے، اس امید پر کہ تم پر رحم کیا جائے، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں، اور جب کبھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ یعنی فرمایا کہ جب کافروں سے کہا جائے اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے اس دنیا میں ہے،
جیسے سابقہ قومیں ہلاک ہوئی اسی طرح تم پر بھی عذاب آ سکتا ہے، تو اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے اس دنیا میں ہے، اور اس عذاب سے بھی ڈرو جو آخرت میں آنے والا ہے۔ دو طرح کے عذاب ہے، دنیا کا اور آخرت کا۔ تو جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ عذاب سے ڈرو، دنیا کے عذاب سے بھی اور آخرت کے عذاب سے بھی، اس امید پر کہ تم پہ رحم کیا جائے، تو وہ اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں۔ منہ پھیر لیتے ہیں والا جو جملہ ہے یہ مقدر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ جب کبھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، یعنی نصیحت ربی آتی ہے، امر ربی آتا ہے، کوئی ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ یہ کافروں کا طرز عمل ہے کہ نصیحت کو قبول نہیں کرتے بلکہ نصیحت سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ تو یہ یہاں پر تو کافروں کا طرز عمل بیان کیا گیا ہے، لیکن ہمیں تھوڑا سا اپنے حوالے سے بھی غور کرنا چاہیے کہ اگر ہمیں نصیحت کی جائے، قرآن پڑھا جائے، حدیث پڑھی جائے، کسی اور طریقے سے ہمیں نصیحت کی جائے، تو ہمارا رویہ قبول کرنے کا ہوتا ہے یا منہ پھیرنے کا۔ ہم نصیحت کو مان لیتے ہیں یا ہم نصیحت سے پھر جاتے ہیں۔ ہمیں کہا جائے اللہ کے عذاب سے ڈرو تو ہم ڈرتے ہیں یا جیسے پہلے تھے ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں، جیسے عام حالات کے اندر بے خوفی کا سا انداز ہوتا ہے، کیا ویسے ہی رہتا ہے؟ تو اگر ہم پر بھی نصیحت اثر نہیں کرتی اور ہم بھی نصیحت کو دل میں جگہ نہیں دیتے تو اس اعتبار سے ہمارے عمل کی مشابہت ہے کفار کے عمل کے ساتھ، جو کہ نہایت ہی ناپسندیدہ چیز ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پر کچھ لوگوں کا جو ہے وہ ایک جملہ بیان کیا گیا ہے جس کے پیچھے ایک پوری دنیا ہے، جس کے اوپر اگر تفصیل سے کلام کروں گا تو اس وقت موجودہ دنیا کا جو کیپٹلزم ہے، یعنی سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس کی بھی ایک صورت جو ہے وہ بڑی کھل کے سامنے آتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلے آیت مبارکہ سنیں۔ ارشاد ہوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور جب ان سے فرمایا جائے کہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے کچھ اس کی راہ میں خرچ کرو، تو کافر لوگ مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ کیا ہم اسے کھلائیں جسے اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا؟ تو ان سے کہو تم تو کھلی گمراہی میں ہی ہو۔ یہ ایک جملہ ہے جو ایک سرمایہ دارانہ ذہنیت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کافروں سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق عطا فرمایا، مال دیا، اس میں سے غریبوں پر بھی خرچ کرو۔ دیکھو لوگ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، پریشان حال ہیں، محتاج ہیں، نادار ہیں، مسکین ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، ان پہ خرچ کرو۔ اب سارے کافر ایسے نہیں ہوتے جیسے یہاں پر بیان کیا گیا، یہاں بھی مخصوص کافروں ہی کو ایڈریس کیا گیا، انہیں کی بات کی گئی، ورنہ کافروں میں بھی وہ لوگ ہیں جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، کھلاتے ہیں، اور ایک بڑی تعداد ہے۔ لیکن اس کے پیچھے ایک دوسرا بھی بہت بڑا گروپ ہے جس کی یہی سوچ ہے۔ جب ان سے کہا جائے کہ غریبوں پہ خرچ کرو، ان کو کھلاؤ پلاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو کیوں کھلائیں جنہیں اللہ کھلانا چاہتا تو کھلا دیتا، جب اللہ تعالیٰ نہیں کھلا رہا تو ہم کیوں کھلائیں؟ جب اللہ تعالیٰ نہیں کھلا رہا انہیں تو ہم کیوں کھلائیں؟ یہ کیا ہے؟ اس میں بعض کا تو استہزاء کی صورت ہوتی، یہ غریبوں کی غربت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اپنے پیسے، مال اور سرمایہ پر ناز ہوتا ہے، اور اس وجہ سے یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ ہم کیوں کھلائیں۔ مال کی حرص اور ہوس اور لالچ اور شدید محبت اسے دوسروں پر خرچ کرنے ہی نہیں دیتی۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی کیا ہوتا ہے کہ جب پیسے والے کو یہ کہا جائے کہ یار تم اپنے مزدوروں کو، اپنے نوکروں کو، اپنے ملازموں کو اتنی کم تنخواہ دیتے ہو کہ ان بیچاروں کا گزارا بھی نہیں ہوتا، تو کہتے پھر ہم کیا کریں؟ محنت کریں یہ لوگ، اور محنت کریں، ڈبل کام کریں، 2 جگہ نوکری کر لیں، میں ان کو کیوں دوں؟
حالانکہ وہ سیٹ جو ہے وہ بذات خود مہینے کا کروڑوں اربوں روپے کما رہا ہوتا ہے، ملازموں کو اتنا کم دے رہا ہوتا ہے کہ ان کی روزی روٹی چلنا مشکل ہوتا ہے، وہ اوور ٹائم لگا کر، وہ ڈبل شفٹ لگا کے، وہ دوسری جگہ بھی کام کر کے، نوکری کر کے، وہ کما کے اپنے بچوں کا پیٹ بھر رہے ہوتے ہیں، بچوں کو پال رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو سرمایہ کی مستی میں ڈوبا ہوا آدمی ہے، یہ اس پہ کسی بھی صورت ترس کھانے کو، رحم کھانے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے پیسے کی محبت، مال کی محبت، دنیا کی محبت۔ جب یہ غالب آ جاتی ہے تو پھر اس کے اندر دو افراد کا تعلق صرف اسی بنیاد پہ ہوتا ہے کہ بس یہ میرا کام کرے گا اور میں اسے زندگی گزارنے کے لیے بس بنیادی سی جو ہے وہ اس کو پیسے دے دوں گا۔ اسے اس پہ ترس نہیں آتا، اسے اس پر یہ نہیں ہوتا کہ بالفرض اگر یہ نہ کر سکے تو چلو میں اس کو ویسے کھلا دوں، یا میں اس کو اتنا جو ہے وہ دوں کہ یہ خوشحالی کی زندگی گزار سکے۔ تو یہ جو ذہنیت ہوتی ہے، یہ ذہنیت بہت ساری جگہوں پر ظاہر ہو رہی ہوتی، ہر جگہ پر یہ جملہ منہ سے بولا نہیں جاتا کہ ہم اس کو کیوں کھلائیں، جسے اللہ کھلانا چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا، جب اللہ تعالیٰ نے نہیں کھلایا تو ہم بھی نہیں کھلائیں گے۔ یہ مشیت الہی کے الفاظ کو لے کر، یعنی مشیت الہی کی بات کو لے کر اپنے نہ کرنے کا، اپنے غریبوں کو نہ کھلانے کا بہانہ بنانا، یہ کچھ لوگ تو اوپنلی کرتے ہیں اور کچھ لوگ ان ورلڈلی یعنی اندرونی طور پر وہ یہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر دو باتیں عرض کروں گا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کو ہم اپنے اعمال کے لیے بہانہ نہیں بنا سکتے، ہم اپنے غلط اعمال کے لیے اللہ تعالیٰ کی مشیت کو بہانہ نہیں بنائیں گے۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تو اب اسے کہا جائے کہ بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ بولے یار اللہ چاہے گا تو میں پڑھ بھی لوں گا، اللہ چاہے گا تو میں نماز پڑھ بھی لوں گا۔ ایک کو کہا جائے کہ بھائی تم جو ہے یہ دیکھو فلاں گناہ کرتے ہو، شراب پیتے ہو، چھوڑ دو، گناہ ہے، وہ بولے اللہ چاہے گا تو میں چھوڑ دوں گا۔ اللہ چاہے گا چھوڑ دوں گا، یہ جواب درست نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم بیان کیا ہوا ہے، نماز پڑھو، شراب نہ پیو، یہ حکم الہی موجود ہے۔ ہم نے عمل جو کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ کرنا ہے، مشیت کی بات نہیں کرنی۔ نظام کائنات سارے کا سارا مشیت سے چل رہا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی آدمی کسی کو آ کے تھپڑ مار دے تو ہے تو یہ بھی مشیت الہی، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ تھپڑ کھانے والے کو یہ بولا جائے کہ بھائی صاحب اللہ کی مرضی ایسی ہی تھی، تھپڑ ہی کھانا تھا تم نے۔ وہ ایک اور اس کے تھپڑ مار دے تو بولے ہاں اللہ کی مرضی ایسی تھی، ایک اور مار دے بولے اللہ کی مرضی ایسی تھی۔ تو یہاں کی مشیت کیوں نہیں یاد آتی؟ یہاں جس کے تھپڑ پڑے وہ فوراً آگے سے جو ہے وہ آگ بگولا کیوں ہو جاتا ہے، آگے سے لڑنا کیوں شروع کر دیتا ہے؟ یہاں مشیت کی بات کیوں نہیں کرتا؟ تو غریبوں کو کھلانے پر، نماز نہ پڑھنے پر، شراب پینے پر تو مشیت کا لفظ آ گیا۔ یہ اللہ چاہے گا تو شراب پینا چھوڑ دیں گے، اللہ چاہے گا تو گناہ چھوڑ دیں گے، اللہ چاہے گا تو داڑھی بھی رکھ لیں گے، اللہ چاہے گا تو یہ بھی کر لیں۔ تو اللہ عز و جل کا نام جہاں اپنی خواہش نفس ہے، نفسانی خواہش ہے، وہاں تو اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مرضی کا نام لے دیتے ہیں، لیکن جب اپنے خلاف کوئی بات آتی ہے تو پھر مشیت یاد نہیں رہتی۔ تو یہ جو ہے یہ سراسر اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ یہاں پر دیکھیں دو باتیں ہیں، ایک ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی، خوشی جسے ہم کہتے ہیں۔ مشیت کیا ہے کہ کائنات میں کوئی بھی شے اللہ تعالیٰ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتی، کیونکہ وہ خالق ہے۔ خالق کے ارادے کے بغیر خلق کیسے ہو سکتا؟ خالق خلق فرمائے گا تو وہ شے وجود میں آئے گی۔ تو ایک ہے مشیت اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کا حکم جس کے پیچھے اس کی رضا ہے۔ کافر کفر اختیار کرتا ہے، یہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی مشیت سے، ارادے سے، لیکن اللہ تعالیٰ اس پہ راضی نہیں ہے۔ ایک بندہ کفر کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، یہ مشیت الہی تو ہے، ارادہ الہی تو ہے اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے اس امر کا ارادہ فرمایا تو وہ وجود میں آ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ بندوں کے کفر پہ راضی نہیں ہے۔ اس کی رضا کا تعلق اس کے حکم پر عمل کرنے سے، مشیت کا تعلق وہ ایک تکوینی معاملہ ہے کہ کائنات کا ذرہ حرکت نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر، کائنات کا ایک ذرہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا ارادہ الہی کے بغیر۔ تو ارادہ و مشیت الہی
اور چیز ہے اور رضائے الہی اور چیز ہے۔ ہم بعض اوقات مشیت الہی کو مرضی الہی بھی بول دیتے ہیں، تو وہ ایک ہمارا استعمال ہے، لیکن ارادہ اور ہے، رضا اور ہے، مشیت اور ہے، رضا اور ہے۔ ارادہ الہیہ سے ہر شے ہوتی ہے، لیکن ہر شے پہ اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا۔ جو آدمی شراب پیتا ہے، مشیت الہی وہاں موجود ہے، لیکن رضائے الہی وہاں موجود نہیں ہے، تو ہم نے مشیت کی پیروی نہیں کرنی۔ مشیت تو وجود میں آتی ہے، مشیت کے مطابق تو وجود میں آتا ہی آتا ہے، ہم نے رضا الہی کی پیروی کرنی ہے۔ اب یہاں پر دیکھ لیں، جو آدمی بھوکا ہے، جس کو کچھ نہیں مل رہا، یہ بھی مشیت الہی، یہ بھی ارادہ الہی ہے۔ ایک آدمی کو کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، یہ ارادہ الہی ہے، لیکن ہمیں حکم ہے اسے کھلائیں، ہمیں حکم ہے بھوکے کو کھانا کھلائیں، ہمیں حکم ہے پیاسے کو پانی پلائیں، بیمار کی تیمارداری کریں، اس کے علاج معالجے کی کوشش کریں، ہمیں یہ حکم، تو ہم نے حکم پہ عمل کرنا ہے، مشیت کا سہارا لے کر بے عملی نہیں کرنی۔ تو یہ ایک فرق ہے۔ تو یہ ایک بات تھی کہ مشیت و ارادہ اور رضائے الہی یہ دونوں جدا جدا چیزیں ہیں۔ مشیت کے بہانے رضا الہی کو سائیڈ میں نہیں کیا جا سکتا، فالو رضا الہی کو کرنا ہے، مشیت کے مطابق کام تو وقوع پذیر ہو ہی جانا ہے، خواہ ہم اچھا کریں یا ہم برا کریں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ذہنیت یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ جس کا پیٹ بھرا ہوا وہ بھوکے کے بارے میں کہتا ہے کہ میں اسے کیوں کھانا کھلاؤں، اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا۔ یہ طرز عمل جو ہے یہ اسلامی نہیں ہے، یہ طرز عمل اسلامی نہیں۔ اسلامی طرز عمل یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی تو اتنا کمائے کہ سنبھالنا نہ جائے، اور اپنے اور دوسرے لوگوں کو، خواہ وہ اس کے ملازم ہیں یا نہیں ہیں، عام غریب آدمی ہیں، ان کی طرف سے آنکھیں بالکل پھیر لے، وہ بیماریوں میں گلے سڑے، وہ بھوک پیاسے مرے، وہ بیچارے کپڑے پہننے سے بھی محروم ہوں، ان کی زندگیاں تنگ ہوں، وہ بیچارے گھسیٹ کے زندگی کے دن گزار رہے ہوں، اور یہ بولے کہ بھائی میں کیوں کروں ان کے لیے، میں تو نہیں کرتا، میرے تو جو نوکری کرے گا، میرا کام کرے گا، میں اس کو دے دوں گا، اور وہ بھی بڑا کھینچ کے دوں گا۔ یہ جو ذہنیت ہے اسلامی اخلاقیات سے بہت دور ہے، اسلامی اخلاقیات سے بہت دور ہے، کیونکہ اسلامی اخلاقیات کی بنیاد ہے النصح لکل مسلم، ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی، بلکہ ہر مخلوق الہی کے لیے خیر خواہی، حتیٰ کہ کافروں کے لیے بھی خیر خواہی، ان کے لیے بھی خیر خواہی ہے کہ ان کو دین کی دعوت دیں تاکہ ہمیشہ کے عذاب سے بچیں، ان کو دنیاوی فوائد بھی اس کے ذریعے پہنچیں، تو ہر ایک سے خیر خواہی۔ تو یہ طرز عمل جو ہے یہ پیدا ہوتا ہے جو یہاں پر بیان کیا گیا کہ ہم اسے کیوں کھلائیں، جسے اللہ کھلانا چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا۔ یہ طرز عمل پیدا ہوتا ہے مال کی، دولت کی بے پناہ محبت سے۔ جب سرمایہ ہی مقصود زندگی بن جائے، جب سرمایہ ہی مقصود حیات بن جائے، تو پھر یہ طرز عمل پیدا ہوتا ہے، اور یہ طرز عمل اسلام کی نظر میں مذموم ہے۔ دیکھیں کیا فرمائے گا، ان انتم الا فی ضلال مبین، تم تو صرف کھلی گمراہی میں، تم تو صرف کھلی گمراہی میں ہو، جو مشیت کو بہانہ بنا کے غریبوں کی مدد نہیں کرتے، اور اسی کے اوپر وہ لوگ کہ جو اپنی مال کی محبت کی شدت کی وجہ سے دوسروں کا اثراً خیال نہیں کرتے، خواہ شریعت وہاں لازمی کر دے تو بھی کوئی پرواہ نہیں، تو فرمایا کہ تم تو کھلی گمراہی کے اندر ہو۔ اب اس کے بعد عذاب الہی سے متعلق کفار مکہ کا مطالبہ بیان کیا گیا کہ کفار مطالبہ کرتے ہیں قیامت کب آئے گی، تو اللہ تعالیٰ نے وقت نہیں بتایا کہ فلاں دن آئے گی، فلاں سال میں آئے گی، متعین اس کا پورا وقت نہیں بتایا کہ فلاں دن، فلاں مہینے، فلاں سال کے اندر آ جائے، یہ نہیں بتایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر بتا دیا کہ جب قیامت آئے گی تو ایسے آئے گی۔ کیوں؟ وقت اس لیے نہیں بتایا کہ وقت بتا دیا تو لوگ تو غفلت میں پڑ جاتے۔ اگر پتہ ہو، مثلا اگر کسی آدمی کو پتہ ہے کہ اس نے 70 سال کی عمر میں مرنا ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ مرنے سے پہلے توبہ قبول ہے، تو بتائیے 40 سال کی عمر میں توبہ کیوں کرے؟ جب پتہ یہ ہے کہ ابھی 70 سال میں ہی مرنا ہے،
اور مرنے سے 2 منٹ پہلے بھی توبہ کر سکتا ہوں، تو بھائی ابھی تو موجیں کرو نا پھر۔ تو لوگ تو اس طرح کی ذہنیت رکھتے ہیں، تو اگر متعین طور پہ پتہ ہی چل جائے کہ موت کب آنی ہے تو لوگ تو غفلت میں پڑ جائیں۔ قیامت کا بھی اگر بتا دیا جائے کہ فلاں وقت میں قیامت آنی ہے تو لوگ غفلت میں پڑ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمتوں کی وجہ سے نہیں بتایا کہ قیامت کب آئے گی، لیکن اس کا منظر بتا دیا کہ جب آئے گی تو ایسا ہوگا، یہ دیکھو وہ وقت کیسا ہے، قیامت کا وقت کیسا ہے، اتنا ہولناک، اتنا خوفناک، اتنا جو ہے وہ عجیب ہوگا کہ نظام کائنات تلپٹ ہو کے رہ جائے گا، سارے کا سارا سسٹم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، سارا نظام جو ہے فنا ہو جائے گا، وہ قیامت ہے۔ لہذا اس کا منظر بیان کر دیا تاکہ اس سے دل میں ڈر پیدا ہو، خوف پیدا ہو۔ اب پھر قیامت جو ہے اس کے 2 فیز کہہ لیں، اس کے 2 وہ ہیں اوقات ہیں۔ کس معنی میں؟ ایک تو یہ ہے کہ پہلے یہ نظام جو چل رہا ہے یہ ختم ہو، آسمان ٹوٹ جائے، پہاڑ جو ہے وہ روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں، پانی خشک ہو جائے، لوگ مر جائیں۔ ایک تو یہ ہے، تو پہلے تو سب کی فنائیت ہے، اس کے بعد دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ تو قیامت کا اطلاق دونوں پہ ہی ہوتا ہے، اس پہلے والے فیز پر بھی اور وہ جو دوبارہ اٹھایا جائے گا اور پھر جمع کیا جائے گا اور حساب و کتاب ہوگا اس کے اوپر بھی۔ تو پہلے ایک مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ سور ایک قسم کا یوں کہہ لے کہ وہ سینگ نما باجا سا ہے، جس میں حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہے وہ پھونک ماریں گے تو اسے اتنی ہولناک آواز نکلے گی کہ لوگ مر جائیں گے، اور اس کی شدت کی وجہ سے پھر آسمان پھٹ جائیں گے، ستارے جھڑ جائیں گے، سورج بے نور ہو جائے گا، چاند ٹوٹ جائے گا، زمین جو ہے وہ برابر ہو جائے گی، پہاڑ اڑ جائیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس پہلے فیز کو بیان فرمایا۔ چنانچہ ارشاد ہوا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ یہ کب آنی ہے قیامت، یہ ان کا سوال۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جو جواب ارشاد فرمایا وہ جواب تو وہی ہے کہ قیامت جب آئے گی تو حالت کیا ہوگی، ہوگا کیا۔ تو وہ جو پہلا نفخہ ہے، جو پہلی پھونک ہے وہ اور اس کے بعد پھر وہ جو دوسرا نفخہ ہے، دوسری پھونک ہے، وہ ان دونوں کا آگے بیان ہے۔ تو چونکہ وہ ذرا اپنی تفصیل کا متقاضی ہے، انشاءاللہ اگلے سلسلے کے اندر اس کی تھوڑی سی تفصیل عرض کروں گا کہ پہلا نفخہ جب ہوگا تو اس کا منظر کیا ہوگا، اور دوسرا نفخہ جب ہوگا تو اس کا منظر کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فکر آخرت عطا فرمائے، قرآن کا فہم عطا فرمائے، اپنا خوف عطا فرمائے، ایمان پر استقامت دے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔